افغانستان کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. بھارتی رو سے تانے بانے بھی ملنے لگے ہیں. جبکہ رات گئے افغانستان نے سرحد پار پاکستانی چوکیوں پر فائر کھول دیے, جس پر پاکستانی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے افغانستان کی 21 پوسٹوں پر قبضہ کیا. پاکستانی پرچم سر بلند کیا. افغان فوجی اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور درخواستیں دیتے رہے کہ کارروائی کو روک دیا جائے. طالبان کے مانوجبہ کیمپ, بٹالین ہیڈ کوارٹر, مانوجبہ کیمپ 2 اور دورانی کیمپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. درجنوں خوارجی اور طالبان کو جہنم واصل کرنے کے آپریشن میں آرٹلری کا استعمال کیا, ہلکے اور بھاری ہتھیار بھی استعمال ہوئے, ٹینکس کا بھی استعمال کیا گیا. جبکہ ہم بات کریں کہ فضائی وسائل کی تو ان کو بھی بروئے کار لایا گیا, ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا. افغان فورسز نے انگور اڈا, باجوڑ, کرم, دیر, چترال اور برامچہ کے مقامات پر فائرنگ کی. اگر میں کیجوالٹیز کی بات کروں تو 200 کے قریب افغانیوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے, جبکہ نقصان دونوں طرف کا ہوتا ہے. اگر میں پاکستانی جوانوں کی بات کروں تو کہا یہ جا رہا ہے 23 کے قریب شہادتیں موصول ہوئی ہیں, جبکہ 29 کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بیورو چیف پنجاب شہزاد حسین بٹ صاحب. اس کے ساتھ ساتھ مجھے جوائن کریں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب, اور پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, جو کہ سینئر دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی غلام مصطفیٰ صاحب آپ سے. آپ مجھے بتائیں کہ دونوں اینڈ پر نقصان ہوا ہے. یقینی طور پر بھاری نقصان تو پاکستان نے افغانیوں کو پہنچایا ہے, ان طالبان کو پہنچایا ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کر رہے تھے, لیکن یہ نمبر تقریباً 250 کے قریب پہنچ گیا ہے کیجوالٹیز کا. اگر میں اوورال بات کروں تو یہ سچویشن کوئی لائٹ سچویشن نہیں ہے, یہ ایک ہاسٹائل سچویشن بن چکی ہوئی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ بات آرام سے ختم تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے, جو امیجیٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو شاید 1-2 دنوں میں سبسائڈ ہو جائے گا اور دونوں طرف سے وفود مل کر سیز فائر کر لیں گے. لیکن بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کیا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے رک جائے گی؟ کیا جو کچھ بھی ہو رہا ہے افغان حکومت کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی, افغان سرزمین سے ہونے والی کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی جو پاکستان قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ پاکستان بہت زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے اس سلسلے میں. اس لیے اگر یہ بات افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو سمجھ آ جائے تو پھر تو شاید معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں. لیکن اس کی بھی مجھے امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو یہ سب کچھ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بھارت تو موجود ہے وہاں پر, اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری طاقتیں بھی وہاں پہ موجود ہیں اور جن کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے الجھائے رکھا جائے کہ پاکستان باقی طرف سے غافل ہو جائے اور پھر پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. تو بڑے منصوبے کی طرف مجھے امید ہے کہ ہمارے ساری جو لیڈرشپ ہے اس کی نگاہ تو ڈیفینیٹلی ہوگی, ان کو انفارمیشن بھی ہم سے زیادہ ہوگی. لیکن اس امیجیٹ اس سے نمٹنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو طالبان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو کسی طریقے سے ہمیں پولیٹیکل لیول پر بھی ڈپلومیٹک لیول پر بھی انگیج کرنا چاہیے. یہ تو مسائل ہیں جو ہمسائے ہیں ہمارے رہیں گے, اور طالبان کے بارے میں جو ہماری غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے بھی ہماری جو اپروچ بھی ریئلسٹ ہو جائے گی جب ہم ان سے بات کریں گے, اور جو ہمارے ایک رومانس ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان پہ اتنا کچھ کیا, تو میں یہ بھی بات سمجھ آ جائے گی جس پہ احسان کرو تو اس کے شر سے بھی بچو. مجھے امید ہے کہ اوور آل سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس معاملات کو اس طرف سلجھانے کی طرف جایا جائے گا. ٹھیک ہے, اسے سلجھانے کا آپ بھی کہہ رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن میں یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, مگر ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے, یہ اتنے آرام سے یہ اطمینان نہیں پانے والے, کیونکہ یہ سلسلہ ابھی تازہ تھوڑی ہے, یہ تو بہت پرانا چلا آ رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس پر ساجد حبیب صاحب کی بھی رائے لے لی جائے. ساجد صاحب, آپ مجھے بتائیں, آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا؟ کیونکہ جس طرح کی کارروائی رات دیکھی گئی افغان چیک پوسٹوں سے پاکستانی بارڈر پر پاکستان کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی, لیکن مزہ تو چکھا کر بھیج دیا, مگر کیا یہ سلسلہ رکے گا؟ کیا یہ افغان طالبان باز آئیں گے پاکستان کے اندر انٹروین کرنے سے؟ بہت شکریہ. میں جنرل صاحب کی بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ شاید 1-2 دن میں یہ چیزیں تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائیں گی. صبح سے شاید 4 بجے سے ہیں بھی,
لیکن یہ کہنا کہ ہم ان سے بات چیت کریں، تو میرا خیال ہے جنرل صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ 2004 سے لے کے اب تک کوئی 6 قسم کے ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، وہ نیک محمد سے لے کے وزیرستان والے سے لے کے اے پی ایس سے پہلے، اے پی ایس کے بعد 2022 میں عید کی بریک، ہر دفعہ انہوں نے توڑا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ را کی پراکسیز کو یہی سپورٹ کر رہے بیٹھے ہوئے، تو کب تک ملتے کرتے رہیں گے؟ آج دیکھیے نا کہ ہمارے آج ایک جس کو سمجھیے کہ جب نے ہمیں ریٹیلیٹ کیا ہے، آپ نے جیسے کہا کہ جنگ ہے، اس میں کیجولٹیز تو ہوں گی، تو اگر ہماری جو ہے ہمارے 23 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تو کم از کم 250 کو جہنم واصل کیا ہے۔ دیکھیے بات ایک حد تک کرنے کے بعد آپ کا صبر کا پیمانہ لیبریز ہو جاتا ہے۔ ہر روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، آفیسر شہید ہو رہے ہیں، یونٹ کمانڈر شہید ہو رہے ہیں، تو اگر ہم ان کو بات چیت کے لیے اپیل کرتے رہیں کہ انہوں نے تو مہر لگا دی وہاں پہ جا کے، انڈیا جا کے متقی نے، کہ وہ ہندو کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ ہے، اس کا امام جو ہے وہ مودی ہے، تو میرے نزدیک بات چیت ایک حد تک ہوتی ہے جب بات دوسرا کرنا چاہے۔ میں ان ایلیمنٹس کی بھی بات کرتا ہوں جو پاکستان میں بیٹھ کے سیاسی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹی ٹی پی سے بات کر دی۔ آج کا ٹی ٹی پی نے کبھی کہا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں ان کی ٹریڈ بند کریں، ان کا کھانا پینا بند کریں۔ از دا ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو سینڈ دیم بیک ٹو دیئر کنٹری، اور بی ویری فرم کہ ہم اپنی ایک جان کے بدلے ہم ان کی 100 جانیں ہم نکالیں گے۔ آپ کی بات میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، باتیں بڑی کر لیں لیکن اب شاید انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا پڑے گا۔ شہزاد حسین بٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بٹ صاحب آپ یہ دیکھیں، میں نے انٹروڈکشن میں بھی یہ بتایا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ بھائی واپس چلے جاؤ، ہمیں چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو ابھی کی تازہ ترین صورتحال، کیونکہ آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے، مجھے بتائیں کیا چل رہا ہے؟ انتہائی قابل احترام منیز معین صاحبہ، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ گزشتہ رات سے لے کر اب تک جو فوٹیجیں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر چل رہی ہیں وہ ہیں کیا۔ میں اپنے ناظرین کو پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو حالیہ افغانی جارحیت ہے، اس پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس کو پلیز جنگ تصور مت کیا جائے۔ ہم لڑ رہے ہیں افغان فوج یا افغانستان کے ساتھ، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ افغان طالبان کے ساتھ۔ ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ عبوری افغان حکومت یا فتنہ الخارج، جو کہ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے گزشتہ رات ہم پر اٹیک کیا ہے۔ ہم نے تو بھارت پہ بھی اٹیک نہیں کیا، اس نے اٹیک کیا۔ اسی طرح افغانستان نے گزشتہ رات ہم پر ایک چھوٹی حرکت کی، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ہاں، دہشت گردوں کے جو اڈے ہیں، تربیتی مراکز ہے یا لانچ پیڈ ہے، ان کے ہاں موجود ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا افغانستان سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ جو لانچ پیڈ ہے وہ بھائی ان کو بند کریں۔ یہ کس کے حکم پر ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں چل رہے ہیں؟ پاکستان کا ہدف صرف دہشت گرد عناصر جو ہیں، افغان عوام یا ان کا ملک ہمارے ٹاسک پہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ایئر وائس مارشل صاحب بات کر رہے تھے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے، افغانی جو جارحیت ہے وہ بھارت سے مبینہ طور پر پیسوں کے عوض یہ کام تو چلتا ہے، یہ بات تو نوشتہ دیوار ہے۔ لیکن لیفٹنٹ جنرل صاحب موجود ہیں اور بہت زیادہ گرپ رکھتے ہیں افغان ایشو پر۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، میں آپ سے سیدھا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میرے ناظرین کو آسان زبان میں سمجھا دیں۔ ہم نے تو افغانستان سے جنگ کی کوئی خواہش نہیں کی، ہماری افغان عوام سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا، ہم نے حکومت پہ اپنے وفود مختلف بھیجے، لیکن تاحال ان کے عبوری حکومت کے اپنے کنٹرول میں چیزیں نہیں آ رہی، اور اب وہ بالکل الجھ گئے ہیں کہ وہ طالبان کو سپورٹ کرے۔ دیکھیں، بلوچستان کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ بھی صوبہ افغانستان، اور وہاں سے بھارت پیسے، فنڈنگ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ یار یہ چاہتا کیا افغانستان، اور یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب؟ کہ وہاں پر صرف بھارت موجود نہیں ہے، وہاں پر CIA موجود ہے، وہاں پر موساد موجود ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں افغان طالبان جو اس وقت عبوری حکومت ہے اس کو پاکستان نے کوشش کی ہے سمجھانے کی، لیکن جب وہ سمجھ نہیں رہے تو یہ بات اس حد تک آ گئی ہے۔ میں اس کو بھی کہہ رہا تھا، پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا، جو پاکستان کا مین مقصد ہے، وہ اگر اس بات پہ راضی ہو جائیں تو پھر آگے سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے، یا اگر وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، یا اگر وہ یہ
اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دیں گے تو پھر پاکستان کے پاس تو ڈیفینیٹلی کوئی آپشن نہیں ہے. جو پاکستان نے کیا ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے ٹھیک کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف لیولز ہیں کیونکہ یہ ہمسائے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ہمارے روابط آج سے نہیں ہے, تاریخی روابط ہیں ہمارے, کئی قسم کے روابط ہیں ہمارے. تو اس سارے روابط کو یکلخت آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ جب یہ سب کچھ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو بات چیت تو ہوگی. وہ بات چیت میں جو پاکستان کی کوشش ہے, اگر یہ بات طالبان کی بات سمجھ آتی ہے, جو حکومت اس وقت ہے وہاں پر, اس کے بعد پھر پاکستان کے مسائل ہٹانا شروع ہو گئے. ورنہ اگر ان کی بات سمجھ نہیں آئی پھر تو پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے نا. پاکستان نے پہلے بھی افغانستان کے اندر کارروائیاں کی ہیں اور اب پھر کرے گا, اور کرنے چاہیے پاکستان. شہزاد حسین بٹ صاحب آپ بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے بات چیت کی سے بات بن رہی ہے؟ دیکھیں بات چیت جیسے ایئر وائس مارشل صاحب نے ابھی فرما دیا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ اس طرح لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے. اگر میرے 23 بہادر سپوت شہید ہوئے ہیں اور 29 میرے زخمی ہوئے ہیں, آپ نے منیزی ابھی انٹرو میں بھی یہ بات کی ہے, تو 200 میں نے مارے ہیں, اور خدا کی قسم میں 800 اور ماروں گا. ابھی تو صرف 200 مارے ہیں. اگر یہ زبان نہیں سمجھتے ہیں, ان کا وتیرہ یہ ہے, انہوں نے اسی زبان سے سمجھنا ہے. لیکن قابل احترام ایئر وائس مارشل صاحب, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ کے پاس تو بہت تگڑی فورس ہے جو بھارت جیسے ایک بڑے جن کو کھا گئی تھی. تو یہ افغانستان کے پاس تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی جہاز وہاز کوئی تتلیاں شتلیاں ہیں یا نہیں ہیں. ان کے پاس کیا ہے, ذرا کمپیریزن کر دے. اور کیا یہ بات پھر طالبان اور ٹی ٹی پی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو صرف ٹکراؤ کر سکتے ہیں, بم بلاسٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے طیارہ اڑا دیا تو ہوگا کیا, ذرا سمجھائیں. یہ بھائی چارہ امت متقی نے تو کبھی نہیں کہا, ہم کیوں کہہ رہے ہیں. میرے لیے صرف میرا ایمان اللہ کے بعد پاکستان ہے, تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو تھنک لائک پاکستان. تو بٹ صاحب بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں سنا کہ یہ افغانستان انڈیا سے جو انڈیا کا بنا ہوا تیجا ہے وہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تیجا 25 سال سے ان کے سے تو اڑا نہیں ہے, تو ان سے کیا اڑنا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں کسی بھی طریقے سے ان کا بندوبست کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف میں ایک بات کہوں گا کہ ہم صرف ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں خارجیوں کا اندر آنا. مجھے تو یہ لگتا ہے عوام سے جس طرح مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عوام سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے.